اللہ 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 اللہ۔ یہ دل کا جو سکون ہے، یہ دل کی جو راحت ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس اعتبار سے ہمیں راحت پانے کے لیے حکم دیا ہے، ہم اس راستے کو چھوڑ کر اپنی عقل دوڑاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم راحت اور آرام حاصل کر لیں گے۔ اسی راحت اور آرام کی فکر میں پورا دن ہم گزارا کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انتہا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں آرام نہیں ملا، ہمارے دل کو سکون نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے، سکون اچھے مکانات کا نام نہیں ہے، یہ راحت یہ اچھی سواریوں کا نام نہیں ہے، یہ راحت اچھے بستر اور بیڈ کا نام نہیں ہے، یہ راحت اچھے موبائل کا نام نہیں ہے، یہ راحت اچھے اسباب کا نام نہیں ہے۔ اگر راحت اسی کا نام ہوتی تو ظاہر سی بات ہے، جن کے پاس بنگلے ہیں، جن کے پاس اچھی سواریاں ہیں، جن کے ہاتھوں میں لاکھوں کے موبائل ہیں، جن کے نوکر اور چاکر ہیں، جن کے پاس اچھے بیڈ اور مسہریاں ہیں، اور جن کے پاس اچھے گدے ہیں، انہیں راحت نصیب ہوتی، لیکن انہیں راحت نہیں ہے۔ انہیں تو نیند لانے کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور نوبت یہاں تک بھی آ جاتی ہے وہ دوائیاں بھی کام کرنا بند کر دیتی ہیں اور پھر بھی انہیں نیند نہیں آیا کرتی۔ معلوم ہوا کہ یہ راحت اس کا نام نہیں ہے۔ اگر راحت اس کا نام ہوتا تو غریب کو کبھی نیند نہ آتی، جو ٹوٹی چٹائیوں پر سوتا ہے، جس کے پاس ذاتی مکان بھی نہیں، جس کے پاس ٹہلنے گھومنے کے لیے اچھی سواریاں نہیں، جس کے پاس کپڑا پہننے کے لیے اچھے لباس نہیں، اسے نیند نہیں آتی۔ لیکن اسے نیند کیوں آتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اصل میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ راحت اس چیز کا نام نہیں، راحت نام ہے اللہ کی یادوں کو اپنے دلوں میں بسانے کا۔ راحت نام ہے اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر راضی رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دے دیا ہے ہم اس پر قانع بنے، قناعت پسند بنے، عافیت کے ساتھ جو چیز آتی ہے آنے دیں، جو چیز نہیں آتی ہے ہم پریشان نہ ہوں کہ رات و دن بس اسی فکر میں ہیں۔ ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو اگر فکر کرنی ہے آخرت کے تعلق سے فکر کریں۔ آج ہم دنیاوی چیزوں میں اتنے پریشان ہو گئے اور اتنے زیادہ الجھ گئے کہ ہماری دکان نماز ہماری چھڑوا رہی ہے۔ دنیاوی چیزیں ہمیں اللہ کی یادوں سے غافل کر رہی ہیں۔ یہی تو دنیا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جو مال و دولت ہوا کرتے تھے، وہ مال و دولت اللہ والوں کو اللہ کی فرما برداری سے غافل نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے یا اللہ کی یادوں کی محبت ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے۔ وہ آسان طریقہ یہ ہے، اگر یہ دنیاوی چکر، یہ دنیاوی ساز و سامان، یہ دنیاوی اسباب آپ کو نماز سے روکنے والے ہیں، آپ کو تلاوت قرآن سے روکنے والے ہیں، آپ کو ذکر و اذکار سے روکنے والے ہیں، تو یہ بات سمجھ جائیے آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو نماز سے روکنے نہیں پاتی ہیں تو بات آپ یہ سمجھ لیں آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، آج سے ہم یہ طے کر لیں، ہم اپنی دنیاوی زندگی جو گزاریں گے، دنیاوی ساز و سامان میں ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو سکون نصیب ہوگا۔ ہاں، دینی معاملات میں شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، تب آپ دینی اعتبار سے ترقی کریں گے۔ آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ آپ اگر صرف جمعہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ سوچیں، اپنے اس بھائی کو دیکھیں جو پنجگانہ نماز بھی پڑھتا ہے اور جمعہ بھی پڑھتا ہے، آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں، تو آپ دینی اعتبار سے ترقی کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ نماز پنجگانہ پڑھ رہے ہیں، جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس بندے کو دیکھیں جو نوافل کا اہتمام کرتا ہے، کہ میرا وہ فلاں بھائی ہے، وہ بھی اسی دنیا میں رہتا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اس کا بھی کاروبار ہے، وہ نوافل بھی پڑھ لیتا ہے، آج سے میں بھی نوافل پڑھوں گا، تو آپ کے دین میں ترقی ہوگی۔ آپ کسی ایسے مالدار کو دیکھیں جس کے پاس مال ہے لیکن خرچ کرتا ہے، آپ خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ اس مالدار کو دیکھیے، وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی تو مالدار ہے، آخر وہ اپنے پیسے کو خرچ کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے، اور میں اپنے پیسے کو روک کر اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ تو شریعت نے ہمیں یہ مزاج دیا ہے، دنیاوی ساز و سامان میں اپنے سے نیچے کو دیکھیں تاکہ شکر گزار بنیں، اور دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں تاکہ ہم دیندار بنیں۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر